لاہور میں مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے سے قائدین کا خطاب۔ ابھی جماعت اسلامی کا دھرنا لاہور میں جاری ہے، اس سے جماعت اسلامی کے امیر منور حسن خطاب کر رہے ہیں، آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کو شریعت کو اپنایا جائے، پیروں کو غبار آلود کیا جائے، سر سے کفن باندھ کر نکلا جائے، جان ہتھیلی پر لے کر نکلا جائے اور بآواز بلند پکارا جائے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے۔ رب کا ہو جانے کے نتیجے میں رب کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے، ورنہ جب تک زرداری موجود ہے مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ 4 مرتبہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، روٹی کپڑا اور مکان لوگوں سے دور بعید تر ہوتا چلا گیا ہے۔ میاں نواز شریف آئے ہیں، مہنگائی میں کمی نہیں، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ کس کس کا نام لیں گے؟ آج بھی جو لوگ مزید وعدے کر آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کا بنیادی کام یہی ہے۔ اس دھرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ تم نے 5-6 مرتبہ جن لوگوں کو ووٹ دیے ہیں انہوں نے تمہیں مہنگائی، بے روزگاری کے تحفے دیے ہیں، انہوں نے لاقانونیت دور تک پھیلی ہوئے انسانوں کے حقوق کو چھیننے والی لاقانونیت اس کا دورہ دیا ہے۔ جب تک ووٹوں کے رویے بدلو گے نہیں، جب تک انہی لوگوں کو ووٹ دیتے رہو گے تو مسلم لیگ خوف میں ہوتے ہیں، مسلم لیگ نور میں چلے جاتے ہیں، پھر تحریک انصاف کا رخ کرتے ہیں، پھر ANP اور MQM کی طرف جاتے ہیں، وہی پرانے چہرے نیا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، نئے نعروں کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر آپ دھوکہ کھاتے رہیں گے معاملات اسی طرح رہیں گے۔ لہٰذا جماعت اسلامی ایک بڑی جدوجہد کی طرف آپ کو بلا رہی ہے۔ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، جو لوگ اسٹیٹس کو کے ساتھ ہیں، جو لوگ ظلم کی طویل رات کو طویل تر کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو سیر ہوتے نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نت نئے چولے اپنا کر، نت نئے ماسک لگا کر، نت نئے نعرے لگاتے ہوئے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ان پارٹیوں کو ووٹ نہ دیں جن کو آپ دیتے رہے ہیں، ان پارٹیوں اور لوگوں کو ووٹ نہ دیں جنہوں نے آپ دھوکہ دیا ہے، جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو 84 سال کی سزا تک پہنچایا ہے۔ ایسے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ، ایسے جرأت سے عاری لوگ، اور اس لیے جرأت سے عاری ہے یہ سب کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے۔ ان کی دولت کا حساب لگایا جائے، موویبل پراپرٹی کا حساب لگایا جائے، آپ کی ساری دولت انہی خاندانوں کے اندر بڑھ گئی ہے۔ کچھ ملک کے بینکوں کے اندر، کچھ غیر ملکی بینکوں کے اندر پہنچ گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امریکی مداخلت اور امریکی غلامی ہے۔ چاروں طرف کے حالات میں امریکہ نے یہاں ڈیرے ڈالے ہیں، افغانستان کے اندر پہنچا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ 10 سال گزرنے کے بعد امریکہ کامیابی تو دور کی بات ہے، شکست سے دوچار ہوا ہے، عزیمت کا عنوان بنا ہے، اور کسی نے بلی کھمبا نوچے پاکستان کا اس نے رخ کیا ہے۔ یہ کس نے شکست دی ہے امریکہ کو؟ یہ 26 ملکوں کی فوج نیٹو کو کس نے شکست دی ہے؟ خدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابھی جذبہ جہاد میں شکست دی ہے، چوکے شہادت میں شکست دی ہے، افغانوں اور طالبان میں شکست دی ہے۔ طالبان کا نام لیتے ہوئے ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ طالبان کا نام نہ لیں، ایکسٹریمزم کی بات نہ کریں۔ میں شرائع صدر سے یہ بات کہتا ہوں، میں دل کی گہرائی تمانیت قلب سے یہ بات کہتا ہوں، میں اللہ کے بھروسے پر
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برحق ہونے کے حوالے سے یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ اور نیٹو کو یہ شکست نہتے لوگوں نے دی ہے، بے سر و سامان لوگوں نے دی ہے۔ اے پاکستانی فوج کے سربراہ، آرمی کے چیف سے ہم کہتے ہیں تم شرمانا چھوڑ دو، ایمان، تقوی اور جہاد کے موٹو کی طرف واپس آ جاؤ۔ تم ہزیمت سے دو چار رہو گے، سلالہ پر تم پر حملہ ہوگا۔ امریکہ نے حملہ کیا، 24 جوانوں کو شہید کیا، اور اس سے پہلے یہ جو مہران بیس پر حملہ ہوا تھا، یہ جو بڑے پیمانے پر کارروائی ہوئی تھی، امریکہ کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہو؟ کیا رہنے دو اس کو، بس ہو گیا کام۔ مہران بیس پر حملہ، بھارت کی ایجنسی موساد ایجنسی اسرائیل کی اور امریکہ کی CIA، یہ کسی مذہبی لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ مذہبی لوگ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ محب وطن ہیں۔ اگر مذہبی لوگ محب وطن نہیں ہیں تو اس ملک میں کوئی محب وطن نہیں ہے۔ لہذا مذہبی لوگوں نے افغانستان کے اندر امریکہ کو شکست دی ہے، مذہبی لوگوں نے اس سے پہلے روس کو شکست دی تھی۔ یہ مذہبی لوگ ہیں کہ جو کشمیر کے اندر بھارت کی 7 لاکھ سے نبردازمہ ہے۔ داڑیوں سے مت گھبرائے، داڑیاں انصاف لے کر آتی ہیں۔ حجاب سے مت گھبرائے، حجاب عدل کی میزان میں سب کرتی ہے۔ عدل و انصاف کے طلبگار لوگوں، میں اپنی چینل سے یہ بات کہتا ہوں، ابھی تک صرف رائل ٹی وی نے، ابھی تک صرف وقت ٹی وی نے اس کو نشر کیا ہے، دکھایا ہے۔ یہ جیو کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا امریکہ کا دباؤ ہے؟ یہ RY کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جو صحافی بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، کتنی دیر سے میں نے چینل دیکھے ہیں، صبح سے آپ کراچی کا جلسہ دکھا رہے تھے، آپ صبح سے کراچی کا جلسہ دکھا رہے۔ یہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ محنت و مشقت کرتے ہیں، یہ خبر بناتے ہیں، یہ ویڈیو تیار کرتے ہیں، ڈیسک پر جا کر سبمٹ کرتے ہیں، گھنٹوں اپنے یہاں پر لگاتے ہیں، ڈیسک والوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ میں مالکان سے بات کرنا چاہتا ہوں، دو بدو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے ٹی وی چینلز کے مالکان، تم اسلامی انقلاب کا راستہ نہیں روک سکو گے، تم انشاءاللہ چینلز کے مالکان تم ہماری منزل کو کھوٹا نہیں کر سکو گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم چل پڑے ہیں اور منزل بھی ہماری طرف چل پڑی ہے۔ ہم منزل کی طرف ایک قدم چلتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منزل تمہاری طرف پھر 10 قدم چلتی ہے۔ اس لیے میں چینلز کے مالکان سے کہتا ہوں، کوئی انصاف کی بات کرو، کوئی عدل کا معاملہ کرو۔ تم مفروضہ جلسوں کے حوالے سے بات کرتے ہو، اگر تم کراچی کا جلسہ صبح سے دکھا رہے تھے ضرور دکھانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں صبح سے کیوں نہیں دکھایا؟ لاہور میں مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، اور اس سے منور حسن جو امیر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کا خطاب اس وقت جاری ہے۔ اس خطاب کی مزید تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ ایک موازنہ کیا جاتا رہا ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میں کہ جس طرح کی تبدیلی کی بات جماعت اسلامی کرتی ہے تقریباً اسی طرح کی تبدیلی کی بات تحریک انصاف بھی کرتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ جماعت اسلامی اسلامی انقلاب کی بات کرتی ہے اور تحریک انصاف سیکولر انقلاب کی بات کرتی ہے۔ دونوں جماعتوں کو بہت قریب تصور کیا جاتا ہے اپنے منشور کے حوالے سے، مگر جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے۔ بڑی تعداد
لوگوں کی وہاں پر بھی موجود ہے. تو کراچی میں تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے, یہاں پر بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے. بیک وقت پاکستان کے 2 بڑے شہروں میں 2 بڑے جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں. لاہور میں مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا اس وقت جاری ہے. دیگر قائدین نے بھی خطاب کیا ہے, اور اس سے پہلے آپ نے بھی کچھ لمحات پہلے دیکھا کہ اس وقت بھی جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سید منور حسن وہ خطاب کر رہے ہیں اس عظیم الشان ریلی سے. اس موقع پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت ملک میں مہنگائی اور کرپشن ہے اس کے خلاف عوام کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. جماعت اسلامی جس انقلاب کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اس میں عوام کی شمولیت اولین ترجیح ہونی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک موجودہ حکومت رہے گی, جب تک صدر آصف علی زرداری رہیں گے, تب تک کرپشن کا خاتمہ ناممکن ہے. عوام کو مخاطب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سید منور حسن کا یہ کہنا ہے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اس انقلاب کے لیے, اس تبدیلی کے لیے جو کہ اس وقت موجودہ حکومت کے لیے اولین ضرورت ہو سکتی ہے. موجودہ حالات جو اس وقت ملک میں ہیں, جو کرپشن عروج پر ہے, مہنگائی عروج پر ہے, اس کے لیے عوام کی آواز کو بلند کرنا انتہائی ضروری ہے. جو قدم بڑھایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اس میں عوام کا بھرپور ساتھ جو ہے اس کی منتظر ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا یہ دھرنا براہ راست مناظر, بڑی تعداد عوام کی اس دھرنے میں شامل. یہ دھرنا کچھ دیر مزید جاری رہے گا, اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قائدین خطاب کر رہے ہیں, اور اس خطاب میں موجودہ حکومت اور اس کی پالیسیز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. خارجہ پالیسی کے بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, داخلہ پالیسی کے بدلنے کی بات کی جا رہی ہے, عوام میں شعور پیدا کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آئے, پاکستان میں انقلاب آئے, وہ انقلاب جو پاکستانی عوام چاہتی ہے. پاکستانی عوام کی معیشت, ان کی معاشی صورتحال بہتر ہو اور ملکی معاملات میں عوام کا کردار بڑھے. جو کہا جاتا ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے, تو یہی بات اس ریلی میں بھی کی جا رہی ہے کہ عوام جو چاہتی ہیں اس طرح کا نظام ہونا چاہیے, اور اس کے لیے جماعت اسلامی کے امیر عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ان کی تقریر میں ان کا کہنا یہی تھا کہ اب انقلاب کا ایک راستہ ہے جس پر جماعت اسلامی چل چکی ہے, اور عوام اس راستے پر ان کا ساتھ دیں. شریعت تو ہمارا ایمان ہے, شریعت تو ہمارا عنوان ہے, شریعت تو ہماری دنیا اور آخرت ہے, شریعت تو ہمارا جینا اور مرنا ہے. انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ہمارا جینا اس کے لیے, ہمارا مرنا اس کے لیے, ہماری نماز اس کے لیے, ہماری قربانی اس کے لیے. ہم سراپا اور مجسم سر سے لے کر پیر تک ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اس وعدے کو انشاءاللہ نبھائیں گے. اور بڑے پیمانے پر میں یہ عرض کر رہا تھا, مہران بیس پر حملہ ہوا, امریکہ نے حملہ کیا. GHQ پر حملہ ہوا, امریکہ نے حملہ کیا. سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا, امریکہ نے حملہ کیا. ایبٹ آباد میں حملہ ہوا, امریکہ نے حملہ کیا. امریکہ سب سے بڑا جارے ہے, دنیا کا دہشت گرد. ریاستی دہشت گردی میں امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لہذا پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکی مداخلت کو ختم کیا جائے, امریکی غلامی سے نجات پائی جائے. اور امریکی غلامی سے نجات کا مطلب یہ بھی ہے IMF سے نجات پائی جائے, ورلڈ بینک سے نجات پائی جائے, غیر سکوں سے نجات پائی جائے, قرضوں کی معیشت سے نجات پائی جائے. اس کے بغیر مہنگائی اور بے روزگاری ختم نہیں ہوگی. اور میں آپ سے اپنے تجربے اور مشاہدے, ہم سب کے تجربے اور مشاہدے یہی ہیں کہ جن چوروں نے کل چوری کی تھی, آنے والے کل اگر آپ پھر انہیں حکمران بنائیں گے, پھر وہ چوری چکاری کی طرف جائیں گے. صرف جماعت اسلامی کی طرف دیکھیے, دینی قوتوں کی طرف دیکھیے, دینی حوالے کو مضبوط کیجیے, آگے بڑھ کر اپنے منشور کا اعلان کیجیے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پرچم کو لے کر اٹھیں گے. اس لیے لاہور کے لوگوں, اے زندہ دلان لاہور, اے شہر اقبال کے لوگوں کے جہاں اقبال مدفن ہے, اے مینار پاکستان, قرارداد مقاصد کے حوالے سے جانے پہچانے جانے والے لوگوں, آپ کی ذمہ داری باقی سب کے مقابلے میں زیادہ ہے. آپ کا فرض آپ کو پکارتا اور آپ کو لبیک کہنے کی دعوت دیتا ہے. میں آپ سے یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں,
یہ جو ہمارے دوستوں نے یہاں جماعت اسلامی کے منشور کی بات کی ہے اور بڑے پیمانے پر بات کی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں مطمع نظر اور ہمارا فوکس اور ہمارا ویژن مدینہ منورہ کی اسلامی پاک باز ریاست ہونا چاہیے۔ اجر تو حاصل کرے، ثواب تو سمیٹے، جدوجہد کا پیکر تو بنے، ہر حوالے سے رب کی منشا کو تو پورا کرے۔ اس لیے مدینہ کی اسلامی ریاست ہمارا ماڈل ہے اور اس ماڈل کے حوالے سے ایک بڑی جدوجہد درکار ہے۔ بغیر ہجرت کے یہ کام نہیں ہوتا، بغیر جہاد کے یہ کام نہیں ہوتا، بدر کا میدان گرم کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ مدینہ کی ریاست چل سکے اور بن سکے۔ اس لیے میں یہ بات بار بار کہنا چاہتا ہوں، جب میں سفر باندھ کر نکلنے کی بات کرتا ہوں تو بہت سے لوگ وحشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور مشیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں، ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے، تاریخ سے رشتوں کو استوار کرنے کی بات کرتا ہوں اور جدوجہد کا پیکر بننے کے حوالے سے۔ میرے دوستوں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ملک کے اندر حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ میمو گیٹ کا معاملہ عدالت کے اندر زیر بحث ہے، لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں کہ میمو گیٹ کے معاملے میں وزیر اعظم نے جو تقریر اسمبلی کے اندر کی ہے اسی کے تسلسل میں تقریر کی ہے۔ بالفاظ دیگر تسلیم کر لیا ہے کہ میمو گیٹ انہی کے اشارے پر بنا لکھا گیا اور پاکستان کی فوج کو رسوا کرنے اور امریکی فوج کو GHQ اور پاکستان کے ایوان صدر میں بلانے کا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ وزیر اعظم کی تقریر اصلاً میمو گیٹ کی اس دستاویز کا تسلسل نظر آتا ہے۔ فوج کے خلاف قرارداد مذمت والی بات آتی ہے۔ میں آرمی کے چیف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر اس بارے میں وضاحت پیش کر دی ہے اور اس کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ جب چیف جسٹس بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کسی غیر آئینی تبدیلی کو اوکے نہیں کریں گے، غور تصدیق اس پر ثبت نہیں کریں گے، جب ملک کا ہر شہری یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی رویہ ہم اس کو ویلکم نہیں کریں گے، خوش آمدید نہیں کہیں گے، تو وزیر اعظم صاحب کی معلوم کون سی رد پڑتی تھی۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تقریر تھی اور میں سپریم کورٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میمو گیٹ کے حوالے سے جلد از جلد ان کا فیصلہ سامنے آنا چاہیے اور جلد از جلد جو لوگ مجرم پائے جائے کیفر کردار تک ان کو پہنچنا چاہیے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں غیروں کے ایجنٹ بن کر اپنے ہی ملک کے اندر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اگر اقتدار سے ہٹانا ہے ایک بات تو ہم انہیں سے کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے ساتھ جتنے MKM اور ANP اور قومی لیگ کے لائق ہیں اور 3.5 سال تک میاں نواز شریف بھی دماغ کو بارے رہا، یہ کس کا نام آیا؟ میاں نواز شریف 3.5 سال تک زرداری حکومت کو سہارا دیتے رہے ہیں، ورنہ یہ حکومت نہیں رہ سکتی تھی۔ سارا ایثار ثواب میاں نواز شریف کو ہونا ہے پیپلز پارٹی کے سارے کارناموں کا۔ دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو جاگیردارو، دور ہٹو امریکہ کے اداروں، دور ہٹو امریکی اداروں۔ میرے دوستو، حالات کی گمبھیرتا ایک بڑی جدوجہد کی طرف بلا رہی ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر گھمسان کا رنگ پڑے گا، لیکن میں
جو بات کہنا چاہتا ہوں کہہ نہیں پا رہا ہوں۔ مسئلہ دراصل یہ ہے، ہم جو کام لے کر اٹھے ہیں، ہم نے جس ذمہ داری کو محسوس کیا ہے، ہم نے جس فرض کی پکار پر لبیک کہا ہے، ہم نے 18 کروڑ لوگوں کی امانتوں میں جو خیانت ہو رہی ہے اس کو روکنے کا جو عزم کیا ہے، ہم جاگیرداروں اور وڈیروں اور سرمایہ داروں، ہم امریکی گماشتوں اور امریکہ کے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے ہونے والے فیصلوں کے راستے میں اگر اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ استعانت طلبی کی بات ہے۔ وہ جو نماز کے اندر آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی بندگی کا ارادہ بھی اسی وقت پائے تکبیر کو پہنچ سکتا ہے۔ لاہور میں مہنگائی اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا میں اثر ہو، جب اس کا فضل ہمارے کام کا حصہ ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم جس بڑے کام کو لے کر اٹھے ہیں، میرے صحافی بھائی بھی اور میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے بہت سارے دوست بھی اس طرح کی بات جب شروع ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں اس میں تو رپورٹنگ کے لیے تو کوئی بات ہے نہیں، یہ تو نظریاتی اور مذہبی باتیں شروع ہو گئی۔ ہمارا وجود نظریے کی وجہ سے ہے، ہماری پہچان ہمارا کلمہ ہے، ہماری شناخت اللہ اور اس کے رسول اور قرآن پاک ہے، اس لیے ہم یہ بات ضرور کریں گے۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اس سے استعانت طلب کیجیے جس کا کام اور اس کا بیڑا لے کر آپ اٹھے ہیں۔ میں بہنوں کی طرف دیکھتا ہوں، میں بھائیوں کا رخ کرتا ہوں، میں بچوں کو مستقبل کی امیدوں کو دیکھتا ہوں، میں نوجوانوں کو ان کے کشادہ پیشانیوں، چمکتی دمکتی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، ان کی پیشانی پر لکھے ہوئے ان کے عزائم کو پڑھتا ہوں۔ میں اپنی بچیوں، ننھی منی بچیوں کو ان کے مستقبل کے حوالے سے سوچتا ہوں۔ میری اور آپ کی یہ ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک ایسی پرامن جدوجہد کریں، جب میں پرامن کا لفظ استعمال کرتا ہوں اسے کسی کمزوری پر معمول نہ کیا جائے۔ ہم جب پرامن کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب پرامن کی بات کرتے ہیں تو ایک پیغام لوگوں کو دینے، ایک میسج اور دعوت کے ذریعے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہم دل کے دریچوں پہ دستک دیتے ہیں، ہم دل و دماغ کی دنیا اس کو محور بنا کر انقلاب انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں۔ انقلاب ذہنوں کے اندر برپا ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ انقلاب کی باتیں پڑھی ہیں، پہلے کمیونزم میں پڑھی تھی، آج سے 55-60 سال پہلے پڑھی تھی، کمیونزم اور سوشلزم کے حوالے سے۔ کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنا کمیونزم پڑھا ہو جتنا میں نے پڑھا ہے، کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اتنے نعرے لگائے ہوں جتنے میں نے نعرے لگائے ہیں۔ لیکن پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے قرآن سے رجوع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے سب سے بڑے انقلابی سے رجوع کیا، جس نے اندھیروں کو اجالوں کے اندر تبدیل کیا، جس نے ظلم کو عدل و انصاف کی میزان کے اندر پرکھا، جب ان سے رجوع کیا اور مولانا سید ابو العالی مودودی ان کے لٹریچر سے رجوع کیا تو اندازہ ہوا کہ انقلاب ذہنوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا دائرہ جنم لیتا ہے، نقطۂ نظر تبدیل ہوتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل جاتے ہیں، سوچ کی لہریں صحیح سمت اٹھتی ہیں، ہر حوالے سے انسان کچھ کرنے اور کر گزرنے کی طرف آمادہ ہوتا ہے۔ آپ تو پہلے سے سب باتیں جانتے ہیں، لیکن میں پھر آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ مولانا مودودی کو پڑھیے، انقلابی تحریروں کو پڑھیے، انقلاب کے دروازے تک پہنچیے، پھر آپ مستغنی ہو جائیں گے، اس دنیا سے مستغنی ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، جب ساری دنیا آپ کو مل جائے تو بھی کچھ بھی نہیں ملتا، 2 روٹی کا مسل آدمی کھاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، انقلاب کی بات کیجیے، انقلاب کے نعرے لگائیے، انقلاب کا فلسفہ سمجھائیے، انقلاب کے نظریے سے لوگوں کو آشنا کرائیے۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے یہاں پر مظاہرہ کیا تھا، بڑے پیمانے پر ریلی منعقد کی تھی، میں نے سر سے لے کر پیر تک
جزیات تک میں اس ریلی کو دیکھا، انقلابیوں کی ریلی تھی، اس دنیا کو مسترد کرنے والے، اس دنیا سے کم فائدہ اور نفع لینے والے اور زیادہ سے زیادہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے. اس لیے میں ایک بار پھر اہل لاہور کو مبارکباد دیتا ہوں، امیر العظیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس بڑے اور شاندار دھرنے کا اہتمام کیا. بات ختم نہیں، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ اب اس جلسے کو جاری رکھیے، اس جدوجہد کو دور تک پہنچے.